السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کے حوالے سے آپ کی زندگی کے بڑے بڑے واقعات، آپ کے فضائل، آپ کا مقام و مرتبہ، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کو صحبت میسر آئی، حضور اکرم علیہ السلام کی زبان نبوت سے جو آپ کی شان میں فرامین جاری ہوئے، وہ بہت زیادہ ہیں۔ آج کے اس مختصر حصے میں آپ کی زندگی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد یعنی مکی دور اور مدنی دور کے جو بڑے بڑے واقعات ہیں ان کو، اور بعد ازاں نبی کریم علیہ السلام کی وفات، آپ کی رحلت اس دنیا سے ہو جانے کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم کے دور میں، اور بعد ازاں ان کا جو 4.25 سال کا مدت خلافت یا خلافت کا جو پیریڈ ہے، اس کے جو واقعات ہیں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، بنو ہاشم میں سے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور بچپنے میں حضور علیہ السلام کے زیر سایہ آپ کو پرورش پانے کا جو ایک موقع میسر آیا۔ نبی کریم علیہ السلام ان سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ یہ محبت کا سلسلہ وہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی منظور نظر لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا ان کو نکاح میں دے دیں، داماد رسول کے رشتے میں آ جاتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ کا جو رشتہ غزوہ تبوک سے پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ اے علی، آپ کا میرے ساتھ وہی رشتہ ہے جس طرح ہارون کا رشتہ موسیٰ علیہ السلام سے تھا، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہارون علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں سے ہوتا ہے۔ ابتدائی جو اسلام قبول کرنے والے 3-4 لوگ تھے، ان میں اولین جن کو ایمان قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا بچوں میں سے، وہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ 10 سال تک آپ کی عمر مبارک بتائی جاتی ہے جب آپ نے ایمان کو قبول کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے، اور جب آپ نے کوہ صفا پہ اسلام کی دعوت دی، بنو ہاشم والوں کو پکارا، دعوت پہ بلانے سے پہلے آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ بنو ہاشم کو بلا کے لاؤ، میں ان کو کھانے پہ بلانا چاہتا ہوں، دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے پوچھا کہ کون ہے جو میرے اوپر ایمان لائے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر بھی اپنے ایمان کا باقاعدہ طور پہ اعلان کیا تھا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کر لیتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہتے ہیں، ہر وقت مکی زندگی میں دیکھیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہے، ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب آپ نے ہجرت کے سفر کا باقاعدہ طور پہ پلان کیا، ارادہ کر لیا، جب آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ نکلے، تو اپنے بستر مبارک پہ آپ نے جن کو سلایا وہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے بعد پہلا واقعہ جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر میں جب کفار کے ساتھ مسلمانان مدینہ کا آمنا سامنا ہوا تو مبارزت ہوئی۔ مبارزت یہ ہوتی تھی کہ بڑی جنگ سے پہلے دو بدو یا انفرادی طور پہ ایک بہادر دوسرے سے لڑائی کرتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسلمان 3 مہاجرین میں سے جن 3 ببر شیروں کو، جن 3 بہادروں کو کفار کے مقابلے کے لیے نکالا، ان میں سے ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے وہ تباہی مچائی کہ ان کی صفیں جو تھیں ان میں انتشار ایسا پیدا ہوا کہ ان کے 70 قتل ہو گئے اور 70 ان کے قیدی بنا لیے گئے۔ غزوہ احد کی بات کر لی جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے، اور اسی طرح جوہر دکھایا جس طرح آپ نے غزوہ بدر میں اپنی جو قوت کا مظاہرہ اور شجاعت کے بے مثل و بے مثال مظاہر آپ نے دکھائے تھے، احد میں بھی یہی معاملہ ہوا۔ غزوہ خندق کی بات کر لی جائے تو غزوہ خندق میں جس عمر بن عبد ود نے جس نے اس کو کراس کرنے کی کوشش کی تھی خندق کو، جناب علی المرتضیٰ کے ہاتھوں وہ جہنم رسید ہوا۔ پھر اگر ہم اس کے بعد کے ادوار پہ جائیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ کی طرف آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے 6 ہجری میں، تو رسول رحمت علیہ السلام نے کفار سے ایک معاہدہ کیا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ لکھنے والے جناب علی المرتضیٰ تھے، اور سہیل بن عمر جو قریش کی طرف سے سفیر بن کے آئے تھے، جب سیدنا علی نے لکھا
کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہے، من محمد الرسول اللہ۔ سہیل بن عمر جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان قبول کر لیتے ہیں اور پکے سچے اور سچے صحابیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانتے ہوتے تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ ضد کی، اصرار کیا سہیل بن عمر نے کہ رسول اللہ کو مٹا دیا جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے جناب علی کو حکم دیا کہ علی رسول اللہ کو مٹا دیں، محمد بن عبداللہ لکھ دیں۔ سیدنا علی کی اللہ کے رسول سے محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ نہیں مٹاؤں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کو مٹایا اور فرمایا محمد بن عبداللہ لکھو۔ یہ سن 6 ہجری کی بات ہے۔ حدیبیہ سے واپس پلٹ کے جو یہود خیبر تھے، ان کے جو جرائم تھے، ان کی فہرست بڑی طویل تھی اور ان کو ان کے جرائم کی سزا دینا یہ ضروری تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو غزوہ بدر ہوا ان کے قبیلے بنو قینقاع کو نکالا گیا، پھر بنو نذیر کو نکالا گیا، پھر غزوہ خندق کے موقع پہ بنو قریظہ نے غداری کی اور ان کے لوگوں کو قتل کرا دیا گیا، جن کی تعداد 400 یا 600 تک بتائی جاتی ہے۔ تو اب غزوہ خندق میں جو سارا کا سارا کردار تھا وہ خیبر کے یہودیوں کا تھا، جو اہل مکہ کو اکسا کے لائے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف آ کے لڑائی کریں، جس سے غزوہ خندق ہوا۔ اب ان سے بدلہ لینا ضروری تھا، تو خیبر کی طرف جب جاتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے اور صحابہ کو جو ہے وہ علم پکڑایا، اور پھر جب ایک جو قلعہ تھا جب وہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل اپنے اس صحابی کے ہاتھ میں علم دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرنے والے ہوں گے۔ آپ نے سیدنا علی کے ہاتھوں میں علم تھمایا اور اگلے دن خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں وہ جو قلعہ تھا وہ فتح ہو جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے جو آخری غزوہ ہے، غزوہ تبوک کی بات کر لی جائے تو آپ نے تبوک جانے سے پہلے، آپ نے ادھر روانگی سے پہلے رومیوں سے یہ مارکا لڑنے کے لیے مسلمان 30,000 کا لشکر لے کے نبی علیہ السلام کی زیر قیادت نکلتے ہیں۔ آپ نے اپنی جگہ پہ مدینہ منورہ میں نائب چھوڑا تو وہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیچھے تھے تو منافقین نے طرح طرح کی باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو خواتین کے درمیان چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور آپ کو ساتھ نہیں لے کے گئے۔ تو سیدنا علی بھی کمر بستہ ہو کے پیچھے سے چل پڑے اور کہ میں تو بہادر ہوں، میں تو اس موت کو جنگوں میں تلاش کرنے والا ہوں، میں تو شجاعت کا دوسرا نام ہوں، حیدر کرار ہوں، تو میں بھلا موت سے ڈروں گا، میں لڑائی سے ڈروں گا؟ آپ بھی پیچھے راستے میں نبی پاک کو جب ملے تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو آپ کو وہاں پہ چھوڑ کے آیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تو یہ باتیں انہوں نے کی ہیں، میں آپ کے پیچھے آ گیا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے بھی یہی فرمایا تھا، پھر دوبارہ یہی بات فرمائی کہ اے علی تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے تھی۔ آپ نے پھر ان کو واپس بھیج دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یمن کی طرف جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کی جو ذمہ داری تھی وہ سونپ کے آپ کے ان کو روانہ کیا، اور جب ان کے خلاف کچھ شکایات ہوئیں، جب آپ حج پہ تشریف لائے تو یمن سے بھی کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے آ کے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ باتیں کہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تبھی ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا جسے خطبہ غدیر خم کہا جاتا ہے۔ اسی موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے من کنت مولا والی جو روایت ہے وہ آپ نے اسی موقع پہ ارشاد فرمائی تھی۔ اب یہ جو خطبہ غدیر خم ہے یا جو یہ روایت ہے، اس پہ پھر کسی ٹائم بات کریں گے، کیونکہ آج اس حصے میں صرف ہم نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو بڑے بڑے واقعات ہیں ان کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب آخری اگر بات کریں کہ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی حضرت علی حضور اکرم علیہ السلام کے شانہ بشانہ تھے، ساتھ ساتھ تھے۔ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو غسل دینے میں، تجہیز و تکفین میں جو بنو ہاشم کے چند لوگ تھے ان میں سے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اور تشریف لے جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن جاتے ہیں۔ 2 سال 3 مہینے 10 دن حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رہے اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشیر کے طور پہ، ایڈوائزر کے طور پہ کام کرتے رہے۔
پورا احترام، اور اہل بیت کا جو مقام و مرتبہ تھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر میں، پورا احترام، پورا پروٹوکول ان کو دیا جاتا تھا اور پورا احترام کیا جاتا تھا۔ ایک معاملہ یہ ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے جو باغ فدق تھا، جو مال فے کے طور پہ ملا تھا، وہ واپس لے لی، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی ملکیت تھا، اور پیغمبر جو بھی اس دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ان کے بچوں میں، ان کی فیملی میں وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ وہ بیت المال کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان عالی شان تھا کہ پیغمبر مال و دولت نہیں چھوڑتے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے وہ جو مال تھا، باغ فدق جو تھا، وہ لے کے، جو مال فے کے ذریعے اللہ کے نبی کو ملا تھا، وہ لے کے تو انہوں نے وہ بیت المال میں جمع کر لیا۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ لے کے جب واپس لیا، اس کی بنیاد وہی حدیث پاک تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے کوئی جائیداد، کوئی دینار درم، کوئی وراثت، کوئی باغات، کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی تھی۔ اب کچھ تنازع یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ باغ ہمیں دیا جائے، تاہم صحابہ کی، جو سارے صحابہ تھے، وہ ایک طرف تھے کہ یہ ان کی وراثت کے طور پہ ان کو منتقل نہیں ہوتا۔ آج اس معاملے کو بڑی ہوا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے زبردستی ان سے باغ لیا تھا، حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسلط کے شکار نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر ان کا حق ہوتا، یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق کے 2.25 سالوں میں انہوں نے کبھی دوبارہ بات نہیں کی، سیدنا فاروق اعظم کے 10.5 سال وہ ان کے ساتھ رہے، عثمان غنی کے ساتھ 12 سال وہ ساتھ رہے، اور پھر یہ دیکھیے کہ اگر ان کا حق تھا تو جب خود وہ خلیفہ بنے، 4.25 سال وہ خلیفہ رہے، تو پھر ان کو باغ فدق تو واپس لے لینا چاہیے تھا نا، لیکن انہوں نے واپس نہیں لیا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ سمجھتے تھے، اور تمام اصحاب جو اس وقت موجود تھے، وہ کسی نے اس بات کو چیلنج نہیں کیا ابو بکر صدیق کی اس رائے کو کہ یہ کہا ہو کہ یہ باغ جناب علی کی فیملی کو دے دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہر اہم مشورے میں وہ آپ ابو بکر صدیق سیدنا علی کو شریک کار کیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وصیت کر کے گئے کہ میرے بعد خلیفہ عمر فاروق ہوں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10.5 سال خلیفہ رہے، اور ہر مشورے میں، ہر بات میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیے بغیر کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ جب جنگ جو قادسیہ تھی، جنگ قادسیہ میں جناب عمر فاروق نے فیصلہ کیا کہ میں خود نکلتا ہوں، تو سیدنا علی تھے جنہوں نے روکا تھا کہ آپ کو مدینہ میں رہنا چاہیے، آپ کو جنگ کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ اور اکثر مقام پہ سیدنا فاروق اعظم جناب علی کی رائے کو سن کے کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اسی طرح ایک اور جو روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں ایسی زمین پہ زندہ رہوں جس زمین پر علی نہ ہو، تو میں اس زمین پر زندہ رہنا چاہتا ہوں جہاں پہ حضرت علی موجود ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی مشیر کے طور پہ وہ رہے، اور یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وظائف میں سے جو ان کے پاس مال غنیمت آتا تھا، جب وظیفے مقرر کیے، تو آپ نے جناب علی اور آپ کی فیملی جناب حسن و حسین، ان تمام کے جو وظائف تھے وہ آپ نے کبار صحابہ اور بدری صحابہ والے رکھے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم جناب حسن و حسین سے بھی کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا سے جانے لگے، زخمی ہو گئے، شہادت سے پہلے آپ نے عشرہ مبشرہ میں سے جو 6 اصحاب تھے جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دی تھی، عشرہ مبشرہ، ان 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اس دنیا میں جنت کی خوشخبری دی تھی۔ ان 10 میں سے سیدنا ابو بکر صدیق پہلے فوت ہو گئے، عمر فاروق شہادت کے قریب ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بھی طاعون امواس میں شہید ہو چکے ہیں۔ باقی جو 7 تھے ان میں سے حضرت جو سعید بن زید تھے ان کو نکال کے 6 کی آپ نے کمیٹی بنائی، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان 6 کی کمیٹی بنائی اور ان کو ڈیڈ لائن دی کہ 3 دن کے اندر اپنا خلیفہ منتخب کر لینا۔ بعد از مشاورت کے حضرت عثمان غنی کو خلیفہ منتخب کر لیا جاتا ہے۔ 12 دن کم، 12 سال سیدنا عثمان غنی خلیفہ رہتے ہیں۔ ان کی خلافت کے دور میں بھی سیدنا علی ان کے مشیر کے طور پہ کام کرتے رہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قریب
قریب آپ کہیے کہ 25 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں خلفاء کے مشیر کے طور پہ کام کرتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ انتہائی المناک طریقے سے ہوتی ہے 25 ہجری ذوالحجہ میں، اور انتہائی المناک طریقے سے شہادت کے بعد مدینہ کے حالات انتہائی برے ہو گئے تھے، انتہائی آثار جو تھے وہ اس قدر خطرناک تھے کہ ہزاروں لوگوں نے جب دعویٰ بول دیا، بلوائی آ گئے مدینہ منورہ پہ، اور اگرچہ حسن و حسین بھی پہرہ دینے والوں میں شامل تھے مگر شہادت ہو گئی، اور بعض روایتوں میں کئی دن تک ان کو محصور رکھا گیا۔ 82 سالہ بزرگ جن کے گھر میں یکے بعد دیگرے حضور کی 2 بیٹیاں تھیں، اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ 44 لاکھ مربع میل پہ جن کی سلطنت تھی۔ آپ جب اس دنیا سے گئے تو امت کے حالات بہت ہی خراب تھے، دگرگوں تھے۔ بہت سارے صحابہ نے آپ سے درخواست کی جناب علی سے کہ آپ خلیفہ بن جائیے، آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ایسے حالات میں خلافت کا بوجھ کبھی اپنے سر پہ نہیں اٹھاؤں گا۔ بہرکیف کسی نے خلیفہ تو بننا تھا، اور علی کے ہوتے ہوئے کوئی اور اس کا اہل نہیں ہو سکتا تھا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن جاتے ہیں۔ آپ نے ایک تو کام یہ کیا کہ جو کیپٹل تھا، جو دارالخلافہ تھا، وہ مدینہ سے منتقل کر دیا کوفہ کی طرف، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے بڑے بڑے فتنے یہ سازشیں شروع ہوتی تھیں وہ اسی علاقے سے اور اسی خطے سے جنم لیتی تھیں۔ اور کوفیوں کے بارے میں ایک بات معروف ہے، الکوفی لا یوفی، کوفی جو ہیں یہ وفادار نہیں ہوتے، بے وفا ہوتے ہیں، اور عہد شکنی کا، غدر کا دوسرا نام کوفی لوگ تھے۔ اور کسی نے ان کو پھر ان کی بے وفائی، جیسا انہوں نے واقعہ کربلا میں بھی کی، شہادت حسین جو ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے، حضرت حسین کو خط لکھ لکھ کے بلا کے، اور پھر بعد میں نظر ہی نہیں آئے، بورے بھر بھر کے خط لکھے اور پھر نظر ہی نہیں آئے۔ کوفیوں کی جو بے وفائی تھی یہ تمثیل کے طور پہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کوفی مزاج لوگوں کی بہتات ہے یہاں، اس شہر نامراد سے خیمے سمیٹ لو۔ اور کسی اہل دل نے کہا کہ ہم مدینہ مزاج لوگوں کی زندگی کٹ رہی ہے کوفہ میں۔ یہ ساری باتیں اور اشعار میں اس لیے کوفیوں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ ہمیشہ سے ان میں عہد و غدر رہا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کام تو یہ کیا کہ کیپٹل منتقل یہاں پہ کر دیا۔ دوسرا اہم واقعہ یہ ہوا، یا آپ کہہ لیجئے کہ فتنوں نے جہاں سے سر اٹھایا وہ تو شہادت عثمان تھی۔ اور شہادت عثمان اتنا بڑا فتنہ تھا کہ جس سے امت میں 2 طرح کے گروہ جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، جس سے آپ کہیے کہ واقعہ کربلا کی پہلی اینٹ بھی شہادت عثمان کی شکل میں رکھی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بہت سارے لوگ جنہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کا بھی کہیں نہ کہیں پہ شہادت عثمان میں دور نزدیک کا بالواسطہ یا بلا واسطہ، شعوری یا لا شعوری طور پہ کہیں نہ کہیں پہ ان کا کردار تھا۔ اور بڑے بڑے صحابہ کی یہ رائے تھی کہ جو بھی قاتلین عثمان ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو قصاص میں قتل کرا دیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ میں ان کو پکڑوں گا مگر ابھی مجھے استحکام کے ساتھ مضبوط ہو لینے دیں، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، اس سے مزید انتشار کا ایک نیا دروازہ کھل جائے گا، میں ضرور ان کو پکڑوں گا۔ اسی اثناء میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ان ایام میں حج پہ تھیں، مکہ سے چلتی ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ ان کے ساتھ تھے، اور حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جو معاملہ تھا وہ تفہیم کے ساتھ، وہ صلح صفائی سے طے ہو جاتا ہے اور لڑائی کی نوبت نہیں آتی۔ یہ شرائط طے پاتی ہیں، جناب علی فرماتے ہیں کہ میں ان کو پکڑوں گا۔ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ شہادت عثمان کرنے والوں کو علی چھوڑ دیں؟ خیر، حضرت عائشہ صدیقہ اپنی فوج کے ساتھ جب واپس پلٹ رہی ہوتی ہیں تو رات میں ایک جگہ پہ قیام کرتی ہیں، وہی شریر لوگ جو حضرت علی کو سمجھ رہے تھے کہ اگر حضرت علی ان کو پکڑیں گے قصاص میں، یا حضرت عائشہ کے ساتھ اگر صلح ہو جاتی ہے تو ہماری موت تو پکی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ رات کی تاریکی میں جناب جو عائشہ تھیں، سیدہ عائشہ کے قافلے پہ حملہ کیا، اور حضرت عائشہ کے قافلے نے سمجھا کہ شاید حضرت علی کے قافلے نے حملہ کیا ہے، دونوں طرف سے لڑائی ہوتی ہے، اور ادھر سے حضرت علی کی فوج بھی باہر کیف وہ اس لڑائی میں شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سمجھا گیا، سیدنا علی کی فوج نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ کی فوج کی طرف سے حملہ ہو گیا، حالانکہ اس پر حملہ کرنے والے وہی چند شریر لوگ تھے جو شہادت عثمان میں ملوث تھے۔ یہ لڑائی جو ہے وہ جنگ جمل کہلاتی ہے، اور اس جنگ میں جناب جو 2 صحابی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو ہیں یہ شہید ہو جاتے ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں سے بڑے صحابہ تھے، یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ صلح کے بعد حضرت عائشہ واپس تشریف لے آتی ہیں۔
اسی اثناء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر امیر معاویہ کو معزول کر دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ جو پچھلے 20 سال سے شام کے گورنر چلے آ رہے تھے، اور اس سے جو قاتلین عثمان کو پکڑنے میں سب سے مؤثر، توانا اور مضبوط جو آواز تھی اور سب سے جو اونچی آواز تھی وہ شامیوں کی تھی۔ تو پورا شام امیر معاویہ کے ساتھ تھا کہ قاتلین عثمان کو پکڑا جائے اور ان کو قتل کرا دیا جائے۔ اسی اثناء میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو معزول کر دیا، اور پورا جو شام تھا وہ امیر معاویہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ امیر معاویہ کو معزول کرنا یہ شاید ان لوگوں کو ابھی نہ پکڑنا ہے یا ان کو ڈیل دینی۔ اسی اثناء میں جنگ صفین ہوتی ہے جو سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے بیچ میں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوفہ ورسز شام یہ لڑائی ہوئی، اور اس میں کہیے کہ بعض نے لکھا ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب، 1.25 لاکھ، اور بعض نے تعداد کافی کم لکھی ہے، دونوں اطراف سے جو تلواریں ٹکرانے والی تھیں، دونوں طرف سے لڑائی کرنے والے مسلمان تھے۔ اس کا نتیجہ بھی یہ ہوا کہ قرآن پاک کو جو علم کے اوپر، ڈنڈوں کے اوپر لہرا دیا گیا کہ اس کے اوپر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ایک کمیٹی بنا دی گئی، اور ایک طرف سے حضرت عمر بن عاص اور دوسری طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ ثالث کے طور پہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور عمر بن عاص حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ایک ثالثی کے طور پہ، ایک تاکہ ہم اس مشاورتی عمل کو آگے بڑھائیں، اور کمیٹی بنا دی گئی تاکہ اس کا حل نکالا جائے۔ جب قرآن پاک کے اوپر یہ صلح کرنے پہ متفق ہو گئے تو وہ لوگ شریر جو تھے، جو کہیں نہ کہیں پہ حضرت علی کی شہادت میں بھی ملوث تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے قرآن کو اپنا حکم مان کے کفر کیا ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا، حضرت علی، امیر معاویہ، عمر بن عاص، ابو موسیٰ اشعری، بڑے بڑے صحابہ یہ کافر ہو گئے، دین اسلام سے خارج ہو گئے۔ یہ جو خارجی لوگ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے بھاگ گئے، دور نکل گئے، اور فوج سے نکلنے کی وجہ سے ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ پھر آخری جنگ جو تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کی وہ خارجیوں کے ساتھ لڑی، جسے جنگ نہروان کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مدت خلافت قریب 4.25 سال بنتی ہے، ان 4.25 سالوں میں اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ شام کے حالات ابھی ویسے کے ویسے ہیں، اور جو امیر معاویہ وہاں کے ابھی تک گورنر ہیں، اور یہ اختلافات مزید شدت اختیار کر گئے، اور یہ اختلافات پھر ختم ہوتے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے کے بعد، جب امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت علی کا جو دور ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انتہائی ان کی مظلومیت کا میں دور کہوں گا، کہ ان کو اسلام کی فتوحات میں کوئی ایسے مواقع میسر نہیں آئے جو جناب فاروق اعظم اور جناب عثمان غنی کے دور میں آئے، اور اسلام کی فتوحات جو بڑی تیزی سے آگے کی طرف جا رہی تھیں، وہ آپس میں مسلمانوں کے اختلافات کی نظر ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جناب فاروق اور عمر فاروق اور عثمان غنی کا دور تو بڑا ہی نرالا تھا، بڑا شاندار تھا، اور آپ کا دور سارا کا سارا ہی لڑائیوں میں۔ تو انہوں نے بڑی ایک تاریخی بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے مشیر ہم جیسے لوگ تھے، اور ہمارے مشیر تم جیسے نااہل اور نکمے لوگ ہیں۔ گویا کہ ہمیشہ حکمرانوں کو اور امراء کو اور جو بھی خلفاء ہوتے ہیں، ان کو چلانے میں یا ان کو ناکام کرنے میں جو مشیر ہوتے ہیں، جو مشورے دینے والے ہوتے ہیں، ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ جو خارجی لوگ تھے، ان میں سے 3 آدمی اٹھے سن 40 ہجری میں، اور تینوں نے یہ قصد کیا کہ ایک نے کہا کہ میں آج حضرت علی پہ حملہ کروں گا، دوسرے نے کہا میں آج حضرت امیر معاویہ پہ حملہ کروں گا، یعنی فجر سے پہلے جب یہ فجر پہ نکلیں گے نماز کے لیے، کیونکہ اس وقت جو خلیفہ ہوتا تھا وہی امامت کراتا تھا، فجر کی نماز ساری نمازیں وہی پڑھاتے تھے۔ انہوں نے کہا تاریکی ہوگی، ہم حملہ کریں گے، اور تیسرے نے کہا کہ میں عمر بن عاص پہ حملہ کروں گا۔ حضرت جو عمر بن عاص اور امیر معاویہ یہ تو محفوظ رہے، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو شریر تھا، شیطان صفت تھا، نام دیکھیں کتنا اس کا، اور آج بھی کئی بڑے اچھے اچھے ناموں کے اندر جو وہ شیطان اور ابلیس کے روپ میں ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن نام، حضور نے فرمایا تھا نا، میری جو اللہ کو 2 نام سب سے محبوب ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن، تو اس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ نکلا اور اس نے حملہ کیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، اور انہی زخموں میں آپ 40 ہجری 20 رمضان المبارک کو شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ کے جو فرمودات ہیں، آپ کی جو ارشادات ہیں، آپ کی
جو فہم و فراست ہے، اور آپ نے جو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت سے جو فیض پایا، اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات سے ہمیں بھی مستفید ہونے کی توفیق عطا کرے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ جو ہمارے ہاں اختلافات ہیں، اور کسی نے کہا جی علی ہمارے ہیں، حسن و حسین ہمارے ہیں، یہ ان کی جو ذات ہیں، شخصیات ہیں، ان کے فضائل کو کم کرنے والی بات ہے۔ حضرت علی بھی سب کے ہیں، حسن و حسین بھی سب کے ہیں، اور ہم تمام کو ان کے جو نظریات اور عقائد ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہم تمام کو متفق اور متحد ہو کے ان کی شخصیات کی جو حقیقی تعلیمات تھیں، جو تعمیر سیرت و کردار کا وہ سبق دے کے گئے ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔